السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار خواجہ خواجگاہ والی بے قصہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف حضور غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیگ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ ناظرین محترم، سرکار خواجہ خواجگاہ والی بے قصہ شہنشاہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری المعروف غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر میں تشریف لائے اور جس جگہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قیام کیا، وہ جگہ بہت سارے مہنتوں، جوگیوں اور مہاتماؤں کی مسکن تھی۔ اجمیر شریف سے ذرا ہٹ کر پہاڑی سلسلوں کا ایک گڑھ موجود ہے، جن میں پشکر کے پہاڑ بہت زیادہ اہم ہیں۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں کچھ جوگیوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ دن بھر انہی پہاڑی گفاؤں میں اور انہی پہاڑی مسکنوں میں چھپ کر اپنی عبادت اور اپنے جادو وغیرہ اور جھاڑ پھونک وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ بیرونی لوگوں سے یعنی وہاں کے جو عام لوگ تھے ان سے الگ تھلگ رہ کر ہزاروں سالوں سے ان کی پشت در پشت عبادت اسی گفاؤں میں پہاڑی علاقوں میں کرتی آ رہی تھی، اور ان کا زندگی کا پورا سفر یہیں پر گزرتا تھا، ان پہاڑوں اور ان گفاؤں میں ہی۔ بود باش کی تبدیلی نے ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اور رنگ روپ پوری طرح سے تبدیل کر دیے تھے، یعنی یہ انسانوں جیسے بالکل نہیں دکھتے تھے، اور ان کے رنگ روپ اور چہرے سے یہ انسان کم اور بندر زیادہ لگا کرتے تھے، اور کئی سالوں سے غسل نہ کرنے کی وجہ سے یعنی نہ نہانے کی وجہ سے ان کے جسم کے جو بال تھے وہ بھی اتر چکے تھے، کیونکہ انسان اگر نہائے گا نہیں تو اس کے بال الجھ کر ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا جسم سیاہ ہو چکا تھا اور ان کے ناخن حد درجہ تک بڑھ چکے تھے، یعنی اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ وہ بھیانک لگنے لگے تھے۔ تقریباً یہ لوگ ننگے ہی رہا کرتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ ادھکتر بنا کپڑوں کے ہی رہتے تھے۔ اگر کوئی بیرونی دنیا یعنی عام دنیا کا انسان انہیں اگر وہاں دیکھ لے یا اپنے سامنے دیکھ لے تو یا تو وہ خوف سے مر جائے، اور اگر کمزور دل کا نہ ہو تو وہاں بے ہوش تو ضرور ہو جائے۔ ان کا رنگ روپ، ان کا چال ڈھال اتنا زیادہ بھیانک اور خطرناک ہو چکا تھا۔ خیر، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر بھی اس بستی سے ہو گیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ آج ہمارا یہیں پر قیام کیا جائے گا، یہیں پر ہمیں قیام کرنا ہے۔ آپ کے مصاحبین یعنی آپ کے ہمراہ جو لوگ تھے، انہوں نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان جانور نما انسانوں کے بارے میں عرض کیا کہ سرکار یہاں پر ایسے خطرناک قسم کے انسان جو کہ جانور جیسے ہیں وہ رہتے ہیں، مگر آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے کامل ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مقام پر فائز کیا ہے کہ آپ کو شہنشاہ ہند بنا کر ہندوستان بھیجا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی فرمایا کہ جب ہمیں حکم ہی یہاں کا ہوا ہے تو ہم آگے کیسے جائیں گے۔ چاند کی 14ویں رات تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضور سرکار غریب نواز ہند ولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر خیمے مسخن کروا دیے، خیمے لگوا دیے۔ سب اپنی اپنی نمازوں عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ فراغت کے بعد یعنی جب عبادت اور نمازیں ختم ہوئی، بیچ میدان میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلا دیا گیا تاکہ وہاں جو جنگل تھا اس جنگلی اور پہاڑی جانوروں کو آگ کے ذریعے سے دور رکھا جا سکے، اور آگ کی روشنی سے آس پاس روشنی بھی رہے اور روشنی کا بھی اچھا خاصا انتظام ہو جائے۔ سب آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے تو سرکار غریب نواز ہند ولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ سرکار غریب نواز نے سب کو واعظ فرمائی، بندر نما مخلوق اور آپ اور ان کے مطابق عجیب طریقے سے عبادت کرنے والے یہ لوگ جنہیں دیکھ کر
اکا دکا لوگ اپنی ان مکین گاہوں سے باہر نکل آئے، لیکن شاید پھر خوف کی وجہ سے واپس بھاگ بھی گئے، اور اب تو یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ہر رات وہ لوگ اپنی گفاہوں سے نکلتے اور پتھروں پر بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے رہتے تھے، اور شاید وہ بندر نما لوگ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے واعظ و نصیحت کو بھی سنا کرتے تھے۔ ایک دن انہی لوگوں کا یعنی بندر نما لوگوں کا سردار یعنی مکھیا جرت اور ہمت کر کے ذرا آگے وہاں سے بڑھ آیا، اور اس سردار کے پیچھے اس کی قوم کے چند افراد بھی موجود تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں مختلف قسم کے ساز و سامان جیسے طبلہ، تنبور وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ خیمہ حضور غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے باہر کھڑے ہو کر ان ساز جو ان کے ساتھ وہ لے کر آئے تھے اسے پیٹنے لگے، بجانے لگے۔ اس پر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھایا اور سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ رحمت اللہ علیہ قرآن شریف پڑھتے جاتے ویسے ویسے ان ساز کی آواز کم ہوتی چلی جاتی، یہاں تک کہ پھر ان لوگوں نے ساز بالکل بجانا ہی بند کر دیا۔ ان کا وہ مکھیا اور قوم کے افراد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تلاوت سے ان کے اوپر ایک ایسا وجد طاری ہو گیا، ایک ایسی کیفیت ان پر طاری ہو گئی تھی کہ جس کیفیت نے، جس وجد نے ان کو اندھیروں سے نکال کر دوبارہ روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ جن بندر نما لوگوں سے لوگ گھند اور خوف کھاتے تھے، ان سے دیکھنے سے تک بچتے تھے، جن کو انسان نہیں جانور کہتے تھے، ان کو آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سینے سے لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں انسانیت کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ پھر اگلے دن سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ جو ہمراہ لوگ تھے ان لوگوں نے مل کر انہیں غسل کروایا اور کھانا کھلایا، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیمے کے اندر سے ایک تاج نما ٹوپی اٹھائی اور ان کے مکھیا کے سر پر وہ ٹوپی رکھ دی، اور یوں فرمایا کہ تم صرف ان گاروں کے بادشاہ نہیں ہو، آج ہم نے تم کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی، بھلے ہی چند دنوں کے لیے ہی صحیح۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ اسی خاندان نے ایک فرد ملک کافور جس کا نام تھا، اس نے دہلی پر چند ماہ حکومت بھی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے سرکار خواجہ والی ہندوستان شہنشاہ ہند عطائے رسول آل نبی اولاد علی حضور غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ضروری اطلاع۔ اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔